اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام میت کے اوپر جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس کی 3 نشستیں مکمل ہو گئی تھی اور 30 مسائل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ آج اس کی چوتھی نشست ہے اور مسئلہ نمبر 31 سے لے کر 36 تک، یعنی آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم 6 مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 31 یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، یعنی میت سامنے موجود نہ ہو، کسی اور علاقے کے اندر کوئی شخص شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، وہ جو اسما نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کی نماز جنازہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ تمہارا جو بھائی تھا نجاشی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، یہ دلیل بن نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے، بلکہ دور نہ جائے فتاوی شامی کو اٹھا کے دیکھیں، امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اندر عوام شریک نہیں ہو سکتی، امت شریک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح شادیوں کا مسئلہ یا دیگر جو خواص ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ عام عوام کے لیے، عام امتی کے لیے اس کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ امام شامی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غائب نہیں تھا، بلکہ جبریل امین نے سارے پردے اٹھا دیے تھے اور وہ جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حاضر کر دیا گیا تھا۔ وہ جنازہ حضور کے لیے حاضر تھا، باقی صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ 2 باتیں تو یہ حدیث پاک کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے، امام شامی نے لکھا ہے، لہذا یہ یاد رکھنا کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ دیکھیں امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ جو فوت ہو گیا تھا، تو اس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے ملی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی تھی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا، تو انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی تھی کہ نجاشی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ علامہ تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شرح عقائد کے اندر لکھتے ہیں کہ علم کے 3 ذرائع ہوتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے جو چینل ہوتے ہیں، جو سورس ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ ایک عقل حواس 5 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، یعنی ایک بات ہم عقل سے معلوم کر لیتے ہیں، وہ بھی علم ہے، اور حواس 5 سے یعنی ہم پکڑ کر، چھو کر، دیکھ کر، سن کر، زبان کے اوپر چکھ کر یہ چیز معلوم کر لیتے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ اور تیسرا جو علم کا چینل ہے وہ ہے خبر دینا۔ تو جو چیز خبر کے ذریعے ملے وہ بھی علم ہوتا ہے، جو چیز خبر کے ذریعے حاصل ہو وہ بھی علم ہوتا ہے۔ تو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے وفات کی خبر وحی کے ذریعے ہوئی، خبر دینے کے ذریعے ہوئی، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اب مسئلہ نمبر 32 کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 32 یہ کہ دیکھیں، امام میت کو امام کے دائیں ہاتھ کے پاس رکھنا چاہیے، دائیں طرف رکھنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض و تقدیر اگر بائیں طرف میت کو رکھ دیا گیا، امام کے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا گیا، تب بھی نماز جنازہ کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا، یعنی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے نا، تو جنازہ تو ادا ہو گیا ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حلال کے قریب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ فعل ناپسندیدہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میت جو ہوتی ہے اس کو امام کی دائیں جانب رکھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 32 یہ ہے کہ خودکشی والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ حدیث پاک کے اندر جس طرح آتا ہے، فتاوی شامی والوں نے تو لکھا ہے مسلم شریف کے حوالے سے، لیکن میرا خیال کے اندر یہ روایت مسلم کی نہیں ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اگر ہو بھی تو اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، بہرحال جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور فتاوی شامی والوں نے اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کے اوپر قرض تھا اس کی نماز جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ادا نہیں فرمائی۔ تو یہاں پر یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ وہ جو معاملہ تھا وہ زجر اور توبیخ کے لیے تھا،
یعنی لوگوں کو سبق دینے کے لیے تھا کہ لوگ اس کام کے اوپر جری نہ ہوں۔ آج بھی اگر علماء صلحاء اور نیک آدمی جو بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں، جن کا علاقے کے اندر اسی طریقے سے اپنے حلقہ اثر کے اندر ایک بڑا نام ہوتا ہے، ارد گرد دائیں بائیں ماحول کے اندر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، یعنی قابل فخر لوگ ہوتے ہیں، عزت والے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی اگر وہ کسی شخص کی نماز جنازہ کے اندر شریک نہ ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے، یعنی خودکشی والے کی نماز جنازہ کے اندر شریک نہ ہوں، تاکہ لوگ اس کام کے اوپر جری نہ ہوں اور اس فعل بات سے، برے فعل سے باز آ جائیں۔ تاہم جواز کے اوپر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اگرچہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اپنے جسم کا، روح کا وہ مالک نہیں تھا، اپنی ملکیت کے اندر تصرف ہوتا ہے، یہ جسم اور روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر اس نے تصرف کیا، خیانت کی، وہ شخص گنہگار ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر ہو گیا 32۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 33 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 33 یہ یاد رکھو کہ راہزن، ڈاکو، راہزن اور ڈاکو یعنی ڈاکے ڈالنے والا، چوریاں کرنے والا، اسی طریقے سے باغی، باغی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت وقت کے مخالف ہوتے ہیں، خلیفہ کے مخالف ہوتے ہیں اور وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا پرامن احتجاج کرنا، وہ لوگ باغی نہیں ہوتے، وہ جائز ہے۔ پرامن احتجاج کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اچھے کام کی طرف بلانا، برے کام سے روکنا، طریقے سے، ہتھیار کے بغیر، گروہ بندی کے بغیر، تو وہ درست ہے، شریعت اس کی تائید کرتی ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں امام وقت کے سامنے، خلیفہ کے سامنے، تو ایسے لوگ باغی ہوتے ہیں۔ تو باغی، راہزن، ڈاکو اور محارب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے گلا گھونٹ کر لوگوں کو مارنے والا، رات کے باہر لوگ شہروں کے اندر ڈیرا جما لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، سائٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں، جو شخص ملتا ہے اس کا گلا گھونٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے پھر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو یہ 4-5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 34 کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 34 یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو قتل کرتا ہے، والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرتا ہے، والد کو یا والدہ کو، اللہ پاک ہر شخص کو محفوظ رکھے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اعانت کے لیے، تحقیر کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بات آپ کو یاد رہے۔ مسئلہ نمبر 34 کیا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک شخص کو قتل کرنے والا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 35 یہ ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر جنازہ ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پر قبلہ معلوم نہیں ہو رہا، جہاں پر قبلہ معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو یاد رکھنا، تحریک کرنا، اٹکل دوڑانا، اپنی عقل دوڑانا، یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اٹکل دوڑائی ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ قبلہ ہے، اور یہ جانب جس وقت آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو آپ کو پتہ چلا یہ تو جنوب کی جانب تھی، یہ تو قبلہ نہیں تھا، یہ تو شمال تھا، یہ مغرب تھا، لیکن یہ مشرق تھا لیکن مغرب نہیں تھا، یعنی قبلہ نہیں تھا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر قبلہ مغرب کی جانب میں نا، پاکستان، ہندوستان۔ تو اگر تحریک کے بعد، کوشش کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قبلہ نہیں تھا، تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر مثال کے طور کے اوپر آپ نے تحری نہیں کی، یعنی قبلہ مشتبہ تھا پھر بھی آپ نے تحری نہیں کی، کوشش نہیں کی، اٹکل نہیں دوڑائی، تو اس طریقے سے نماز جنازہ بھی دوبارہ دہرایا جائے گا۔ یہ 35 مسائل ہو گئے۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 36 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 36 یہ ہے دوستو، یاد رکھنا کہ نماز جنازہ کے اندر 2 ہی چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں۔ یہ جو 4 تکبیریں ہوتی ہیں یہ 4 رکعت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص کھڑا ہو گیا اور 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا، اس کی نماز ادا ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جنازہ کے اندر پہنچا، جنازہ ادا ہو رہا تھا، 3 تکبیریں ہو گئی تھی، اب امام آخری تکبیر کے اندر تھا، یعنی اللہم اغفر لحینا دعا پڑھ رہا تھا، تو اب وہ رک جائے، امام جس وقت کہے نا اللہ اکبر تو یہ بھی اللہ اکبر کہے۔ اب ایک تکبیر اس نے پا لی، جس طرح نماز کے اندر جو رکعتیں رہ جاتی ہیں نا، تو پہلے جو امام کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ادا کر لی جاتی ہیں، جو رہ جاتی ہیں تو پھر اٹھ کے اپنی بندہ پوری کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز جنازہ کے اندر جب آپ پہنچ جائیں گے، جتنی تکبیریں آپ سے رہ گئی ہیں 1 2 3، تو جس تکبیر کو آپ نے پا لیا امام کے ساتھ وہ تکبیر ادا کریں، تو جب امام سلام پھیر لے تو جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے تو 1 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، 2 رہ گئی ہیں تو 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، 3 رہ گئی ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ یعنی نماز جنازہ کے اندر جو فرض ہے نا وہ 2 ہی چیزیں، میں پھر دہراتا ہوں، کتنی؟ کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں کہنا، بس۔ باقی جو ہے نا یہ سبق پڑھنا جو اللہم صلی کما صلیت ہوتا ہے، یا اس طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ چیز سنت کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر، چوتھی نشست کے اندر مسائل 36 مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی باقی رہی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پتہ نہیں اب 10 قسطیں بنتی ہیں، 12 بنتی ہیں،
بہرحال چلو میں الحمدللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ کچھ میرے دوست ایسے ہیں کہ جن کو ان معاملات کے اندر دلچسپی ہے، وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جلدی کریں۔ میرے خیال میں تیسری قسط میں نے 14 جون کو ریکارڈ کروائی تھی، آج 22 جون ہے 2020، سوموار کا دن ہے، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز۔ تو آج دن کو بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نام کی طرف وہ جو نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو میری طبیعت نہیں تھی کہ اب اس ویڈیو کا اضافہ کیا جائے، لیکن ڈیمانڈ تھی، تو دن بھی کافی گزر گئے تھے، تو میں نے آج پھر دوبارہ بھی اس ویڈیو کو بنا دیا ہے۔ بس اس کو دیکھیں، عمل کریں اور اس کو آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل اس طرح ہوتے ہیں، بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو چلو اس طرح ریکارڈڈ پاس موجود ہوتے ہیں تو انسان دیکھ کے سن کے عمل کر لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔